السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 368واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اب صرف 4 یا 5 دن کے بعد 26 جنوری آنے والی ہے۔ 26 جنوری یعنی ہمارے ملک ہندوستان کا یوم جمہوریہ۔ دراصل مجھے بتانا یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ 26 جنوری کے موقع پر خصوصاً ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز کے اندر الگ الگ طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان تمام فنکشنز اور پروگرامز کے اندر ایک ڈانس اور گانوں کا بھی فنکشن اور پروگرام ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ گھرانے، جن گھرانوں کے اندر دین کی تعلیم ہوتی ہے، جن گھرانوں کے اندر ماشاءاللہ تقوی والے، اللہ والے، دیندار لوگ رہتے ہیں، ویسے گھرانے کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو ادر لینگویجز کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ ان بچوں کو بھی ڈانس اور گانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بولے 26 جنوری کا پروگرام آ رہا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہوں، اب اس میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایک دم اسٹرکٹلی ایکشن لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سراسر غلط بات ہے، آپ ہمارے بچوں کو اس طرح کے ڈانس کے اور ناچ کے اور گانے کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرا سکتے، ہمارے بچوں کو کوئی تقریر کے پروگرام میں لے لو، کسی اور فنکشن پروگرام کے اندر آپ جو ہے لے سکتے ہیں، مگر ناچ گانے والے میں ہم پرمیشن نہیں دیتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ غیرت مند مسلمان ہیں جن کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ ان کی معصوم بچیوں کو ابھی سے ہی جو بیئر بار کے اندر ناچنے والی فاحشہ عورتیں ہوتی ہے، ویشیائیں جو ہوتی ہے، ان کے راستے پہ چلایا جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے بیٹیوں کو ابھی سے مجرے کی ٹریننگ دی جائے، جیسے مجرے ہوتے تھے پہلے، شانتا بائی، کانتا بائی، ان کے مجرے، ان کا مجرا، اور اس طرح کے جو مجرے ہوا کرتے تھے، ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری بیٹی بھی مجرے والی نہ بن جائے، تو وہ وہاں جا کے ایکشن لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کو آگے چلا کے کوئی بار گرل نہیں بنانا ہے کہ وہ کسی جو ہے بلو اسٹار بار کے اندر، کسی 5 اسٹار بار کے اندر وہاں پہ جا کے شرابیوں، کبابیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنے۔ ہم نے یہاں بچی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانے کے لیے بھیجا ہے، تو ایسے غیور ماں باپ جا کے ایکشن لیتے ہیں اور وہ اسکول، کالج، جو بھی مینجمنٹ ہے ان کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، اسپیچ کا پروگرام ہے، اس میں ہمارے بچوں کو حصہ دو، ادر کوئی ڈرامہ وغیرہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس طرح کے فنکشن میں ہم ہمارے بچوں کو حصہ لینے نہیں دیں گے۔ اب جو بے غیرت مسلمان ہوتے ہیں، جو بیچارے جن کے پاس میں 4 پیسے آ کے جمعہ 8 دن ہوتے ہیں، جنہوں نے خود سے جو ہے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کے جن کو جابس، نوکریاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا جنہوں نے محنت کر کے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اب 4 پیسے آ گئے، ان کو لگتا ہے ہمارے بچے انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے یہ اسکول میں، وہ اسکول میں، ویسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور ان کا بولنا کیا ہوتا ہے؟ ارے میاں، زمانے کے حساب سے چلو، دنیا کا جاری، ہم کدھر جا رہے؟ اب دنیا جو ہے وہ بیئر بار کے راستے پہ جا رہی ہے، دنیا اپنی بیٹیوں کو ویشیائیں بنانے کے راستے پہ جا رہی ہے، دنیا کو ننگا پسند ہے تو آپ بھی بنتے ننگے۔ دنیا کو تو یہی پسند ہے، جیسے میں نے 2 روز پہلے بھی ایک سبق میں بتایا تھا کہ عورتوں کے پردے کے مخالف لوگ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے، ان کو عیاشی کرنے چاہیے، ان کو ان لڑکیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے جو صرف ٹی شرٹ اور 4 انچ کا انڈر ویئر پہن کر پورے دونوں طرف کے جو 2 ٹاور ہے، ٹوین ٹاور، اس کو برہنہ رکھ کے اگر وہ راستے سے گھوم پھر رہی ہے، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ وہ ننگوں کا معاشرہ ہے، وہ گندے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اب اگر آپ جمعہ 8 دن آپ کو مالدار بن کے ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن آپ کو کروڑ پتی بن کے ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام نعمتوں سے نواز کر ہوئے ہیں،
لیکن آپ بھی اب اپنے آپ کو اتنا ماڈرن سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی یورپ کے امریکہ کے راستے پہ چلوں، تو ہمارے بیٹیوں کو ان کو بھی اگر ویسا ماڈرن بنانا ہے تو پھر یہ تمام چیزوں کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لینے دو بولے حصہ. بعض مائیں عورتیں آج کل کی جو لیڈیز ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہو چکی ہے، ٹی وی سیریل دیکھ دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ دنیا جیسی ماڈرن ہو رہی ہے. جیسے ٹی وی سیریلوں میں باپوں کی بیٹیاں جو ہے وہ ٹی شرٹ اور جینس ڈال کے آتی ہے اور گھروں میں رہتی ہے، ہماری بیٹیوں نے بھی ویسے ماڈرن ہونا چاہیے. تو ایسی جو مائیں اور ایسے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے مخالف ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے مذہبی اندھے پن میں نہیں رکھنا چاہتے. کرانے دو، اسکول والے اگر کرا رہے ہیں. اب یہ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں جن کے بیچاروں کے خود کے کبھی کسی زمانے میں دکان کے اوپر ایسے بڑے بڑے پیوند ہوا کرتے تھے، جن کے خود کے جواری باجری کے واندے ہوا کرتے تھے مگر اب ماڈرن بن چکے ہیں، ان کے بچے اس میں حصہ لے رہے ہیں. اب اس طرح سے ہمارے اسکولوں میں، اچھا اسکول مینجمنٹ بھی کون، بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ غیروں کا مینجمنٹ ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ پورا مینجمنٹ خود مسلمانوں کا ہوتا ہے. وہاں کے سیکریٹری مسلمان، وہاں کے پریسیڈنٹ مسلمان، سنستھا کے پورے ممبر مسلمان، پورا کیا پورا ٹرسٹ چلانے والے مسلمان. اب یہ سارے کیا سارے مسلمان ہیں، اور وہ سارے کیا سارے مسلمان بھی ہوڑ کے اندر، دوڑ کے اندر، ریس کے اندر دوسرے اسکولوں سے ہمارا اسکول کیسے آگے بڑھے، اور لوگوں کے نزدیک اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں ڈالنے کا کیسا کمپٹیشن پیدا ہو، اور لوگ ہمارے اسکول کی طرف کیسے مڑے، اور ہمارا کیسا زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو. اس کے لیے آج کل تو ایسے فنکشنز میں باضابطہ جو ہے کیمرہ مین وغیرہ بلائے جاتے ہیں. اب وہ ایسا جو مینجمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو تھوڑی دیر کے لیے لپیٹ کے بازو رکھ دیتا ہے. بس یہ پرانے زمانے کی باتیں مت کرو آج کے زمانے میں. بس زیادہ دین قرآن حدیث سکھاؤ مت ہمارے کو. بس دیکھ لیے نا مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو اسی وجہ سے ذرا چلو زمانے کے حساب سے. اب وہ مینجمنٹ کو زمانے کے حساب سے چلنا ہے، اپنے اسکول کو چمکانا ہے، اپنے پرائمری اسکول کو چمکانا ہے، تو وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی فیس کے لیے، اپنے بیلنس بڑھانے کے لیے بچوں کے فیوچر کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے. وہ بچے جن کو ان کے اسکولوں کے اندر مہذب بنانے کے لیے ماں باپ نے بھیجا ہے، تم ان کو سروجنی نائیڈو کی طرح سے ایک فریڈم فائٹر بناؤ، تم ان کو اندرا گاندھی کے جیسی ایک انقلابی عورت بناؤ، آئرن وومن بناؤ. تم ان کو اس طرح سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو تاکہ وہ لڑکیاں بھی آگے چل کر دین اور دنیا دونوں لائن سے اپنے قوم کی، اپنے سماج کی رہبری رہنمائی کر سکے. تو وہ مینجمنٹ ان لڑکیوں کو بجائے سروجنی نائیڈو کے راستے پہ چلانے کے، بجائے اندرا گاندھی کے راستے پہ چلانے کے، ان کو پون اسٹاروں کے راستے پہ چلا رہا ہے. ان کو بیئر بار میں ناچنے والی رنڈیوں کے راستے پہ چلا رہا ہے. ان کو آگے چل کے اگر تم کو کوئی کام دھندا نہیں ملا تو کم سے کم بار میں ناچنے کی نوکری ضرور ملیں گی، اس کی ٹریننگ ابھی سے دے رہا ہے. وہ لڑکیوں کو فاحشائیں بنا رہا ہے، ویشیائیں بنا رہا ہے، جس فیکٹری سے ایک زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا کر دیا، جنہوں نے ایک انقلاب پیدا کر دیا. آج وہی فیکٹریوں سے ناچنے والی ویشیائیں اور رنڈیاں نکل رہی ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اب میں یہی کہوں گا پہلے ماں باپ سے کہ میرے محترم بزرگوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہوں، میرے پورے بیانات آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جتنا لڑکوں کو پڑھا رہے لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، لیکن اسلامک شریعت کی حدود میں رہ کر، اور ان لڑکیوں کو پردے میں رکھ کر. اور الحمدللہ اس طریقے سے ایک نہیں، ایسے سینکڑوں اسکول ہے، ایسے سینکڑوں مدرسے، سینکڑوں کالجز ہے، یونیورسٹی ہے جو اسلام اور شریعت کی حدود میں رہ کر لڑکیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرا کے ان کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہی ہے. پڑھاؤ نا، آپ منع نہیں ہے شریعت میں،
لڑکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی حقوق دیے جتنے مردوں کو دیے. وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے پردے کے ساتھ میں، کوئی منع نہیں ہے. شریعت نے وہ تمام حقوق، لیکن شرط یہ لگائی کہ بھائی تم پردے کے اندر رہ کر کرو. بے پردگی شریعت کو پسند نہیں ہے. اور دوسری چیز، اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پڑھائے اپنے بچیوں کو، لیکن یہ گندگیوں سے دور رکھے. صاف بات، اس لیے کہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی جی آر ہے، نہ ضلع پریشد کی طرف سے کوئی ایسا جی آر ہے، نہ مہاراشٹرا گورنمنٹ کی، نہ ادر اسٹیٹ میں جہاں پہ آپ رہتے ہوں گے وہاں کی گورنمنٹ کا کہ آپ ناچنے اور گانے کا 26 جنوری کو پروگرام کرو. ایسا کہیں پہ جی آر نہیں رہتا. اس کے باوجود چونکہ ہمارا معاشرہ ناچنے والوں کا معاشرہ ہے، گانے والوں کا معاشرہ ہے، ہم کو ڈی جے سے محبت ہے. ایسے ہمارے بلڈ میں گھس گیا ہوا ہے ڈی جے. ہم کو ہر جگہ ڈی جے چاہیے. رمضان کی عید ہے تو ڈی جے، بقرعید کی عید ہے تو ڈی جے، محرم کا مہینہ ہے تو ڈی جے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ڈی جے، 11ویں شریف ہے تو ڈی جے. مطلب ڈی جے ہمارے زندگیوں میں ایسا بس چکا ہے کہ وہ ڈی جے کے چکر میں ہم لوگوں کو نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ مسجدوں کا احترام ہے. اللہ معاف کرے. ابھی 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، میں عشاء کی نماز پڑھا کر جب مسجد سے آ رہا تھا، ایک مسجد کے سامنے سے میں گزرا. مسجد کے گیٹ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر گانے بج رہے ہیں، مراٹھی گانے بج رہے ہیں. اور میرے مسجد میں نماز تھوڑا پہلے ہے اور وہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی ہے عشاء کی، اور وہ اسپیکروں کے اوپر ایک دم پوری طاقت کے ساتھ میں گانے بج رہے ہیں، جھنگ جھنگ جھنگاٹ، جھنگ جھنگ جھنگاٹ، جھنگ جھنگ جھنگاٹ، جھنگ جھنگ جھنگاٹ بول کے. اور اس کے اوپر وہ مسلمان جن کے باپ داداؤں نے کبھی اپنے رعب سے، کبھی اپنے دبدبے سے اس ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ان کی نسلیں، ان کے جوان لڑکے، جوان لڑکیاں پورا شو روم ہلاتے ہوئے ناچ رہی ہے مسجد کے بالکل 10 سے 15 فٹ کے فاصلے کے اوپر. اب میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں گیا وہاں پہ. میں مطلب گزر ہی رہا تھا تو میں نے گاڑی روک دیا وہاں پہ. میں نے مراٹھی میں ان سے کہا، من بولا اکڑے یہ رے، اکڑے یہ بند کر، بند کر. दिसत नाही तुला، दिसत नाही तुला नमाज चालू है म्हणून، दिसत नाही तुला. ایسا بولنے کے بعد میں وہ لڑکا میرے کو بولنے لگا، او چیچا ہم بھی مسلمان ہی ہے، بولے اردو میں بولو، ہندی میں بولو، سمجھتا ہمارے کو. میں بولا بند کرنا، مسلمان کی اولاد دکھ رہا نہیں تو تیرے کرتوت سے، دکھ رہا نہیں نماز ہو رہی مسجد کے اندر، کم سے کم رکنا. تیرے حرکتوں سے دکھ رہا نہیں تو کسی مسلمان کے موٹر سے پیدا ہوئے کہ کھیت میں پیدا ہوا ہے بول کے تو. مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں. پھر تھوڑا سا میں نے چلا پکار کیا، ایک دوسرے صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے بند کیے اور مسجد کے اندر نماز چالو. تو کیسا ہے یہ ناچ گانا، اس کے ایسے ہم اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. اس کے چکروں میں نہ مسجدوں کا احترام، نہ مدرسوں کا احترام، نہ دین کا احترام. بس اللہ رحم کرے. اس کے لیے میں تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ کے واسطے اپنے اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو سنبھالو. ان کو یہ بیئر بار گرلوں کے راستے پہ اور یہ ناچ گانے کے راستے پہ چلنے والا مت بناؤ. اگر آپ کے بچوں کو لے بھی رہے ہیں، جاؤ اسکول مینجمنٹ سے جا کے بات کرو، بولنا بھائی دوسرے پروگرام میں ہمارے بچوں کو لو، ناچ گانے میں لینے کی ہم بالکل پرمیشن نہیں دیتے. اور خود میرے اصلاح معاشرہ میں کم سے کم 50 سے زیادہ اسکولوں کے ایچ ایم ہیں اور بہت سے پرنسپلس ہیں اور بہت سے سیکریٹری صدر ہیں. ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اگر آپ ایسے کوئی اسکول کے ہوں گے، وہاں کوئی دینی پروگرام رکھو، بچوں کے تقریر کا مقابلہ رکھو یا آزادی کے اوپر تقریر کا پروگرام رکھو، لیکن یہ ناچ گانا بالکل اپنے یہاں پہ مت رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناچنے گانے، یہ فحاشی، یہ گندگی، اس سے میری تمہاری، ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے اسکولوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.